چھٹا سوال یہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہے محمد حذیفہ صاحب، مرغی گران مسجد، میرے خیال سے یہ بامبے سینٹرل میں ہے مرغی گران مسجد، یہ وہاں کے ساتھی ہے ذمہ دار۔ انہوں نے پوچھا ہے، بولے مولانا آج کل ہنڈائی کمپنی 1.5 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ لے کر گاڑی دے رہی ہے اور ہر مہینے 15,000 روپیہ بھرنا ہے، تو اس طریقے سے گاڑی کی قیمت 8 لاکھ روپیہ انہوں نے طے کی ہے، تو کیا شرعاً یہ صورت ہمارے لیے حلال ہوں گی، جائز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بھائی ہمارے حذیفہ بھائی، آپ کا جو سوال ہے اس کے سلسلے میں مجھے جواب ملا ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بڑے ہی بہترین انداز کے اندر یہ جواب دیا ہے۔ کتاب کا نام ہے جدید فقہی مسائل، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 261۔ سیم آپ کا سوال کسی نے حضرت سے سوال کیا تھا، ویسے حضرت نے اس کے اندر اس کا جواب دے دیا ہے۔ بولے بہت سارے لوگ آج کل عام ہو چکا ہے جو قسطوں کے اوپر سامان خریدنا بیچنا، تو مفتی صاحب نے اس کے بارے میں جواب دیا ہے حضرت مولانا خالد صاحب نے۔ بولے دیکھو آج کل قسطوں پر سامان کو فروخت کرنے کا رواج عام ہو گیا ہے، خریدنے والے کو بھی اس میں سہولت ہوتی ہے، بیچنے والا بھی ادائیگی میں تاخیر کو ملحوظ رکھ کر قیمت تھوڑی سی بڑھا کر لیتا ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت میں نقد کی قیمت کم اور ادھار کی زیادہ ہوتی ہے، یہ جائز صورت ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آج کل بہت سے موبائل کے دکانوں پہ میں دیکھتا ہوں وہ لوگ لکھ کے لگاتے ہیں 0 انٹرسٹ ریٹ۔ ان سے پوچھے تو وہ بولتے ہیں بھائی دیکھو یہ ہینڈ سیٹ 10,000 روپیے کا ہے، ہم اس کو 12 میں 15 میں یا 13,000 میں بیچتے ہیں، اگر آپ کو قسطوں میں چاہیے کیش دیجئے اور 10,000 میں لے جائیے، لیکن اگر آپ ہر مہینے 500 روپیے دیں گے یا 1,000 دیں گے تو اس صورت میں یہ آپ کو 12,000 میں گرے گا، 12 مہینے تک 1,000 روپیے دیجئے، موبائل لے جائیے۔ تو بالکل جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ بیچارہ اپنے 10,000 روپیے اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس کو کچھ تو پروفٹ ہونا چاہیے۔ یہ صورت مولانا نے لکھی ہے، بالکل جائز ہے، لیکن معاملہ طے کرتے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، معاملہ چاہے نقدی میں ہو یا ادھار میں بھی ہو، کسی ایک نوعیت پر قطعیت کے ساتھ میں طے کر لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کیش میں دے رہے ہو یا پھر لون لے رہے ہو تو اس میں ایک چیز طے ہونا چاہیے، فکس۔ جیسے آپ نے لکھا 8 لاکھ تو 8 لاکھ روپیے ہی رہیں گے، وہ 8 لاکھ روپیے میں 1 روپیے کی بھی بڑھوتری نہیں ہوں گی، یہ پہلے طے ہو۔ ادھار جو قیمت مقرر کی جائے وہ بھی ایک اور مقرر اور طے شدہ ہو، یعنی جو ادھاری میں آپ جو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ادھاری میں جو قیمت طے ہوں گی اس قیمت کے اندر پھر بڑھوتری نہیں ہوں گی۔ اگر خریدار وقت مقررہ پر پیسہ ادا نہ کر پائے تو تاخیر کی وجہ سے قیمت میں مزید اضافہ نہ کیا جائے۔ اگر تاخیر مزید کی وجہ سے پھر قیمت بڑھا دی جائے تو یہ حرام ہوگا اور سود سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس سے بات کر لینا، بھائی دیکھو کبھی وقت مجھے 8-15 دن لیٹ ہو گئے تو آپ نے اس پہ انٹرسٹ نہیں لگانا، اگر وہ اس طرح سے مان جاتا ہے تو بالکل آپ کے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ اور اگر وہ بولتا ہے نہیں میں اس میں اور 1,000 روپیہ بڑھا دوں گا یا 2,000 بڑھاؤں گا، تو پھر یہ صورت میں آپ کے لیے وہ سود ہوگا اور یہ صورت پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔